بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کریں گے صفات حروف۔ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کچھ اہم پوائنٹ ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے، جیسے بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا، ویسے ہی بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم کوئی بھی حروف تہجی کا ورڈ لے لیتے ہیں، تو جب ہمیں اس کا مخرج آتا ہوگا تب ہی ہم اس کو صحیح اچھے انداز سے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ حرف کو صفات کے ساتھ ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف اور ممتاز ہو جاتے ہیں، مطلب کہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیتے ہیں تا دال تو، یہ حروف نطعیہ ہیں۔ تا دال تو دیکھنے میں ان تینوں کا مخرج سیم ہے، ٹھیک ہے، کہ جڑ سے نکلتے ہیں۔ زبان کی نوک جب جڑ سے لگے تو یہ والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تا باریک پڑھا جاتا ہے، دال باریک پڑھا جاتا ہے، اور جو تو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا، دال اور تو، ان تینوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تا باریک ہے، دال بھی باریک ہے، اور جو تو ہے وہ موٹا ہے۔ تو ہم نے ان میں یہی دیکھنا ہے کہ ان کی صفات بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ صفات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب کسی بھی انسان کے اندر اچھائی اور برائی پائی جاتی ہے، تو اسی طرح ان حروف کے اندر کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ صفات حروف، صفات صفت کی جمع ہے، صفت صفات، صفت ہوتا ہے سنگولر بھی ہوتے ہیں، اور جو صفات ہوتی ہیں وہ پلورل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ لغوی معنی کو فوکس رکھنا ہے، جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو۔ قائم کیا ہے؟ ہر حال میں ہو، ٹھیک ہے۔ صفات حروف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، ہر حال میں قائم ہونے چاہیے۔ کوئی بھی حروف لیں تو اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حرف کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں مختلف اور ممتاز ہوں۔ پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی مخرج کے اور بھی حروف ہوں اور الگ الگ ہوں، مطلب کہ ان کے اندر الگ الگ صفات پائی جائیں۔ جیسے ہم نے تا دال دو تو کو دیکھا، اسی طرح سا دال زو ہے۔ سا زبان کے جب ہم باہر نکالتے ہیں ہلکا سا پھر ادا ہوتا ہے۔ زال بالکل نرمی والا حروف ہے، اور اسی کے ساتھ زو ہے جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جو ہم آگے جا کے کریں گے، صفات کی اقسام۔ زیادہ مین چیز ہم لوگ دیکھیں گے، یہ ہم نے پیچھے کیا اس کی کچھ کنڈیشنز دیکھی تھیں کہ اس طرح یہ آ سکتی ہیں۔ صفات کی اقسام دو ہی ہیں صرف اس میں جو ہم پڑھیں گے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کیا ہے؟ لازم کا مطلب ہوتا ہے ہر حال میں، کمپلسری، کہ ہر حال میں ہم لوگوں نے یہ پڑھنی ہے۔ لازمہ، لازمہ سے ہی دیکھیں نا آپ، لازم کہ یہ کام جو ہے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو جہاں پہ بھی یہ صفات لازمہ جب ہم پڑھیں گے، جہاں پہ بھی یہ آئیں گی، ان کو ہم نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر ہم لازم جو صفات لازم ہیں ان میں غلطی کریں گے تو ہماری لحن جلی کی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں، مطلب کہ ہر حال میں ہو، اس کے بغیر حرف ادا نہیں ہوگا، حرف ناقص ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ لخن جلی کی غلطی ہوگی۔ ہم نے لخن جلی پڑھا تھا نا، کتنی بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری لخن جلی کی غلطی نہ ہو۔ تو میں صفت استعالہ بھی ہے اور اطباق بھی۔ تو جو ہے ورڈ، اس میں استعالہ بھی ہے اور اطباق بھی، نہ کی جائے تو حرف تو ادا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ہم ورڈ حروف تہجی کا لے لیتے ہیں، تو ہم ورڈ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہم نے فوکس رکھنا ہے کہ ہماری جو صفات لازم ہے وہ بھی ادا ہو۔ صفات عارضہ، ٹیمپرری، عارضہ، عارض، بالکل مطلب کہ یہ وہ والی صفات ہے جو نارمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے لازمہ میں لحن جلی کی آتا تھا، ہم نہیں پڑھیں گے تو لحن جلی کی غلطی ہوگی، اور اس میں لحن خفی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو۔ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، اس کے بغیر حرف ادا ہوگا لیکن حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ مثلاً کیا ہے؟ کوئی بھی ورڈ پڑھتے ہیں، جب ہم اس کے مخرج نہیں پڑھیں گے، اس کے اندر جو صفات ہیں اس کو اپلائی نہیں کریں گے،
حرف تو پڑھا جائے گا لیکن جو کیا ہے اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی. اسی کا نام صفات عارضہ ہے. جیسے یہ دنیا عارضی ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح کیا ہے, یہ صفات عارضہ ہے. تو یہ اس میں جو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہوگی, غلطی لکھن حفی کی ہوگی. صفات لازمہ کی آگے جو دو کیٹیگریز ہیں, صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ.